بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج قطر میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ اولمپکس کے بعد دنیا میں کھیلوں کا سب سے بڑا ایونٹ فٹ بال ورلڈ کپ کو تصور کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی کھیل پسند کیا جاتا ہے یا سب سے زیادہ کوئی کھیل کھیلا جاتا ہے تو وہ فٹ بال ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پر اس کھیل کو نہیں کھیلا جاتا، اور کئی ملکوں میں تو اس سے لوگ دیوانہ وار محبت کرتے ہیں۔ مسلمان ممالک میں پہلی دفعہ اس ایونٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور کوئی قطر پہلا مسلم ملک ہے جو اس ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے امت مسلمہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ قطر نے مجموعی طور پر $229 بلین اس سارے پروجیکٹ پر لگائے ہیں، اس ٹورنامنٹ کے انعقاد کے لیے لگائے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بھی اس میں اعزاز کی بات ہے کہ اس ٹورنامنٹ کی، اس ورلڈ کپ کی اور جو سیکیورٹی ہے وہ پاک فوج کے حوالے ہے۔ یقینی طور پر یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے۔ اس ساری صورتحال میں ویسٹرن میڈیا اور کچھ مغربی ملک جو ہیں وہ قطر کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ قطر میں جو ہے وہ انتہا پسند ہیں، اور وہ جو ہیں وہ اس ٹورنامنٹ کے اہل نہیں تھے۔ ایک جان بوجھ کر ایک پروپیگنڈا قطر کے خلاف پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم آپ کو آج کی اس ویلاگ میں اس پروپیگنڈے کی اصل حقیقت بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ کیوں ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ قطر کے خلاف ہے۔ جس طرح ہم بتا چکے ہیں کہ $229 بلین اس ورلڈ کپ کے انعقاد کے لیے قطر نے لگائے ہیں۔ بہترین، دنیا کے بہترین جدید ترین سٹیڈیمز بنائے گئے ہیں، زبردست سیکیورٹی ہے، فل پروف سیکیورٹی ہے۔ ایک چیز جو قطر نے کی ہے، اس وجہ سے وہ ویسٹرن میڈیا اور کچھ جو ملک جو ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ سب سے پہلے انہوں نے قطر کے 8 فٹ بال سٹیڈیمز میں شراب کی پینے پر پابندی عائد کر دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا رواج نہیں ہے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طرح سر عام یوں دندناتے پھریں اور شراب پئیں۔ سب سے پہلے جو قدم انہوں نے اٹھایا وہ اس طرح کا ہے کہ انہوں نے شراب پر پابندی لگا دی، اور پھر جب اس کی ریہرسل کی گئی، اس کی اوپننگ سرمنی کی ریہرسل کی گئی، تو اس کی ابتدا جب ننھے معصوم بچوں اور ایک استاد کے قرآن پاک کی تلاوت سے کی گئی تو پوری دنیا حیران ہو گئی، اور امت مسلمہ بھی حیران پریشان تھی کہ قطر نے کتنا زبردست ایک قدم اٹھایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی کے لیے صرف 28 دنوں کے لیے اپنی ثقافت، اپنا دین اور اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے۔ سورہ رحمان کی جب وہ معصوم بچہ تلاوت کرتا ہے تو آنکھیں بے اختیار پرنم ہو جاتی ہیں۔ پرنم کیوں نہ ہوں، بچہ جب پیاری آواز میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ پتھر دلوں کو بھی موم کر دیتا ہے۔ ہم تو ویسے بھی مسلمان ہیں۔ یہ وہ کچھ وجوہات تھیں۔ اسلامی ٹچ، قطر نے فحشی، بے حیائی، شراب، ان تمام چیزوں کو رد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ 28 دنوں کے اس ٹورنامنٹ کے لیے ہم اپنی دینی اقدار کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک طرف ویسٹ میں اگر اس پر اعتراض کیا جا رہا ہے، آبجیکشن کیا جا رہا ہے، قطر کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو پوری دنیا کے مسلمان اس اقدام سے جھوم اٹھے ہیں۔ خوشی سے ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے کہ کوئی تو ہے جو اغیار کے سامنے ڈٹ کھڑا ہوا، دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، اسلامی شاعر کے معاملے میں، اور قطر نے ببانگ دل اس بات کا، اس عزم کا ادا کیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی اسلامی شاعر سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ ایک بہت زبردست قسم کی مثال قطر نے قائم کی ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان سپر لیگ ہوتی ہے، اور اس سپر لیگ میں ہم اس کو اسلامی ٹچ تو کیا، مشرقی ٹچ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس میں ہم باہر سے لڑکیاں منگوا کر وہ جو ہیں وہ ان کو وہ چوکا یا چھکا لگتا ہے تو وہ ڈانس کرتی ہیں، ناچتی ہیں، اور ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہم نہ ایشین کلچر اپنے اس ٹورنامنٹس میں رائج کرتے ہیں، نہ مشرقی کلچر۔ اسلامی کلچر کی تو بات ہی اور ہے، ہم تو ویسے بھی اسلام سے دور ہیں، لیکن قطر نے کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، اور قطر نے کسی کو جو ہے وہ کسی کی خاطر کو وہ سامنے نہیں لائے، اور انہوں نے اسلامی ٹچ دیا، اس کو اسلامی شاعر کو انہوں نے سامنے رکھا، اور انہوں نے زبردست طریقے سے دنیا کو پیغام دیا کہ ان کے نزدیک سب سے عام، سب سے خاص
اور سب سے افضل ترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ اسلام ہے، اسلامی شاعر ہیں، اور زبردست طریقے سے آج کی اس اوپننگ سرمنی سے لے کر ورلڈ کپ اور ورلڈ کپ سے پہلے جو کچھ ہوا اس میں انہوں نے اپنے اسلامی ثقافت کو بھرپور طریقے سے پیش کیا۔ یقینی طور پر قطر کا یہ اقدام پاکستان سمیت تمام مسلمانوں کے لیے ایک جو ہے وہ مثال ہے، ایک قابل تقلید اقدام ہے۔ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان سمیت جتنے بھی اسلامی ملک ہیں وہ اغیار کے سامنے دین کی بات کرنے سے شرمانے کے بجائے اغیار کے سامنے آج کے بعد دین کی تبلیغ کریں گے۔ آخر میں ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں۔